اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اللہ کے قانون میں یہ ایک بنیادی اصل اور بنیادی قانون بیان کر دیا گیا ہے کہ گناہ عامل نسیان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بحار الانوار جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 377 ہے اور حدیث نمبر 14 کے تحت اس روایت کو بیان فرماتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اتقوا الذنوب فإنها ممحقۃ للخیرات، گناہوں سے دوری کرو چونکہ یہ گناہ نیکیوں کو محو کر دیتے ہیں، خیرات کو مٹا دیتے ہیں۔ ان العبد لیذنب الذنب فینسا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ بے شک جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے، یعنی اس پر نسیان طاری ہو جاتا ہے۔ کس چیز کو بھول جاتا ہے؟ فینسا بہ العلم، وہ بھول جاتا ہے اس علم کو، الذی کان قد علمہ، وہ علم جس نے اسے سیکھا تھا، یعنی جیسے وہ استاد کے پاس جا کے سیکھا یا جیسے اس نے کسی کتاب میں پڑھا، اب وہ اس علم کو بھول گیا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ چونکہ اس نے گناہ کیا ہے۔ مشابہ کلمات حضرت امام علی ابن مسرزہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بھی نقل ہوئے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ علم جو انسان نے سیکھا ہے وہ اس سے محو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان جب علم کو استعمال کرنا چاہتا ہے تب اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے۔ مثال دی جاتی ہے کہ مثلا انسان کا عقیدہ ہے کہ اللہ قادر ہے۔ جب انسان اللہ کو قادر متعال سمجھتا ہے اور اللہ کو قدرت کاملہ کا مظہر سمجھتا ہے تو جب انسان کی زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اسی قادر متعال کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے، اس سے توسل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی مشکلات کو حل کرے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے کہ قادر متعال کی ذات اللہ کی ہے۔ لہٰذا انسان اپنی مشکلات کے لیے کبھی اس دروازے پر جاتا ہے، کبھی اس دروازے پر جاتا ہے، کبھی فلاں شخص کے پاس رجوع کرتا ہے، کبھی فلاں شخص کے پاس رجوع کرتا ہے اور اس کی مشکلات حل نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک چیز سیکھی تھی کہ اللہ قادر متعال ہے، لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اب وہ اسے بھول گیا ہے۔ یا مثلا انسان علم رکھتا ہے کہ اللہ رازق ہے، لہذا جب انسان کو اللہ کی رازقیت کا علم ہے تو جب اسے ضرورت پڑے تو اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ لیکن انسان مشکل کرنے پیش آنے کے وقت یہ بات بھول جاتا ہے کہ اسے اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنا چاہیے، اللہ سے تقاضا کرنا چاہیے۔ لہٰذا انسان اس گناہ کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ یہ بطور مثال انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو آیات کی تلاوت کے دوران انسان کو بسا اوقات ایسے نایاب دقیق علمی نقاط سمجھ میں آتے ہیں جو الہام ہیں، جو خداوند متعال کی جانب سے اس انسان کے قلب پر نازل ہوئے ہیں۔ اس قلب پہ خداوند متعال نے ان مطالب کو القاء کیا ہے، بیان کیا ہے۔ لہٰذا انسان اس وقت بہت ہی پرمسرت ہوتا ہے، بہت ہی اس کو لذت آتی ہے، بہت ہی اس کو سرور آتا ہے کہ مجھے قرآن مجید سے ایک نئے مطلب کا علم ہوا جو آج تک میں نہیں جانتا تھا، اور یہ مجھے کسی استاد نے نہیں سکھایا، یہ مجھے خود قرآن نے سکھایا ہے۔ لہٰذا جب انسان کو کچھ دن کے بعد ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ انہی مطالب کو کہیں استعمال کرے، کہیں مکتوب کرے، کہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ان کے بارے میں جب سوچنے بیٹھتا ہے تو وہ تمام ایسے جیسے انسان کی ذہن کی تختی سے مٹا دیے گئے ہوں۔ اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ وہ کہاں گئے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ اس انسان نے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، اللہ کی سنت کو اس نے پامال کیا ہے اور اس انسان نے گناہ کیا ہے۔ پس سنت الہیہ یہ ہے، قانون الہی یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے اس علم کو چھین لیتا ہے کہ جو علم اس نے سیکھا ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان ایسے میں کوشش کرتا ہے یاد کرنے کی تو اسے وہ یاد نہیں آتا۔ لہٰذا یہ بنیادی
اصل ہے ایک طالب علم کے لیے کہ وہ اپنے وجود کو گناہوں سے پاکیزہ رکھے، اپنے وجود کو رذائل اخلاقی سے پاکیزہ رکھے، اپنے وجود کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کرے۔ جیسے ایک طالب علم خود کو تطہیر کرتا ہے، خود کو پاکیزہ کرتا ہے، خود کو فضائل سے آراستہ کرتا ہے، خود کو رذائل سے پاکیزہ کرتا ہے، تو یہ انسان نورانی ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال اس انسان نورانی پر اپنے علم کے، اپنے نور کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ انسان ان چیزوں کا عالم ہو جاتا ہے جنہیں یہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ دعاگو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔